پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن عظیم کا درس آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس بات کو تہیہ کر لیں آپ لوگ، اور میں بھی انشاءاللہ اپنی کوشش و کاوش کو جاری رکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مایت سابقہ علیہ رحمت رضوان نے جو کیا اس کو ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ آپ لوگوں کو ہم آسان لفظوں میں بتا دیں گے، اور آپ لوگوں کو اسے خود پڑھنا ہے، خالی ٹائموں میں دیکھنا ہے، ذہن و فکر میں ان کو بیٹھانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو پہلے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ سماعت کریں، جو سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا جو سب سے بہتر تمام ترجموں میں افضل ترجمہ ہے۔ پہلے اس کے بعد پھر لفظی ترجمہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جس نے سرکار دو عالم سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ مکمل طور پر ہمیں اور آپ کو سکھایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو آپ لوگ اسے سماعت کریں اور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پہلے میں کر رہا ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ نہیں، اپنے سے جوڑو مت، سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی کو پہلے رکھیں، پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ سماعت کرنا لفظ بائی لفظ۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ پر چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے احسان کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جس پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد مایت سابقہ علیہ رحمت رضوان نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ درس قرآن ہے۔ کیا ہے؟ درس قرآن ہے۔ اب لفظی ترجمہ آپ لوگ لفظ بائی لفظ سماعت کریں کہ الحمد، تمام تعریفیں، ہماری بات للہ، اس کے لیے اللہ کے لیے، رب العالمین، تمام جہاں، رب العالمین کا معنی تمام جہاں۔ اب اس کا پورا ترجمہ آسان لفظوں میں کیا ہوگا؟ سب تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔
یہ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. اور الحمد یہ حمدہ یحمدو باب سمع یسمع سے ہے. اس باب سے باب سمع یسمع سے الحمد مصدر ہے. سمجھ بات؟ حمدہ یحمدو حمدن فہو حامد و یحمدہ. اسی طرح سے جب گردانو گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. الرحمن الرحیم. الرحمن بہت مہربان. الرحیم رحم کرنے والا. تو کیا معنی ہوگا؟ بڑا مہربان نہایت رحم والا. کون؟ اللہ رب العزت. اس کے بعد مالک یوم الدین. مالک کا معنی مالک، یوم کا معنی دین، یوم معنی بھی دین، اور دین کا معنی بھی بدلہ. تو کر مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، انصاف کے دن کا مالک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا کا صرف تیری، یہ ضمیر ہے. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. واو کا معنی اور کیا ہوتا ہے؟ یا کا صرف تجھ سے. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس سے؟ اللہ تعالی سے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں ہدایت دے. الصراط راستہ، مستقیم سیدھا. ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط کا معنی راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر نہ، المغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، الضالین جو گمراہ ہوئے. لفظی ترجمہ لفظ بائی لفظ. ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا. کس پر چلا؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل کرم کرتا رہا، نہ ان کے جس پر غصے ہوتا رہا، غضبناک ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا لفظی ترجمہ. اس کے بعد جب اس درس قرآن کو آپ لوگ شروع کیے تو سورہ فاتحہ کے کچھ ناموں کو آپ لوگ جان لیں. وہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے نام تو متعدد ہیں، لیکن چند نام میں آپ کو گنا دوں، آپ اسے سماعت کریں اور اپنے ذہن و فکر میں بسانے کی کوشش کریں. آگے اور آپ تفسیر کی کتابیں پڑھتے جاؤ گے، باتیں آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی. یہاں آپ درس قرآن کو آسان لفظوں میں ترجمے کو سماعت کریں، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ، اس کے بعد ان لفظی ترجموں کو سماعت کریں. سمجھ رہی بات؟ تو سورہ فاتحہ کے نام کو آپ لوگ سنیں. سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ جس کو کہتے ہیں. اس کا فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کافیہ، وافیہ، شافیہ، سورہ شفا، سبع مثانی، سورۃ المناجات. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ام الکتاب، یہ سب سورہ فاتحہ کے کیا ہیں؟ نام ہیں. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں، 140 حرف ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اب نماز میں اس سورت کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ امام و منفرد کے لیے تو حقیقتاً اپنی زبان سے، اور مقتدی کے لیے باقرات حکمیہ، یعنی امام کی زبان سے صحیح حدیث میں ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش قرآن پاک میں مقتدی کو خاموش رہنے اور امام کی قرأت سننے کا حکم دیا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا۔ ہماری بات کہ جب قرآن عظیم کو پڑھا جائے تو کیا کریں؟ غور سے سنیں اور خاموش رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ جو کیا، اس کے سائیڈ میں صدر افاضل نعیم الدین مراد آبادی نے ان چیزوں کو بھی ذکر کیے ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے اذا قرآن فانصتوا، جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور بہت احادیث میں یہی مضمون ہے۔ کیا ہے؟ یہی مضمون ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن عظیم کی سورہ فاتحہ کو انسان نماز میں جو پڑھتے ہیں، یہ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور امام کو اکیلا بندہ پڑھے یا امام کے ساتھ پڑھے، مگر جب اکیلا بندہ پڑھے گا تو بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، قرأت کو کرے گا، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا۔ اور امام کے ساتھ پڑھنے سے امام کے پیچھے مقتدی قرأت نہیں کرے گا، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اس مسئلے سے پتہ چلا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ لوگ اس کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد ذہن و فکر میں بسا کر کے رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ لوگوں کو صحیح سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی محنت سے اس درس قرآن کو پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہر روز ہلکا ہلکا کر کے 1-2 آیت یا 2-3 آیت کا ترجمہ آسان لفظوں میں سمجھے کہ ہم کرتے جائیں گے، درس دیتے جائیں گے، آپ لوگ اس کو سماعت کرتے رہیے گا۔ انشاءاللہ العزیز کریں گے نا؟ جی ٹھیک ہے۔